نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أسرى على بدر قاتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن حارث ومن على أبي أزا الجمحي رواه في شرح سنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. یہ حدیث پاک بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بدر کے میدان میں کافروں کو قیدی بنایا، اس جنگ میں 70 کافر قتل ہو گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے، بڑے بڑے سرداروں کے. تو حضور صلی اللہ عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کروا دیا. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں سے اونٹ کی اوچری لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر رکھ دی. یہی جو ہے نا وہ بدقسمت آدمی تھا عقبہ بن ابی معیط. اور بھی اس قسم کی بے شمار حرکتیں تھیں. تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سے ایک اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرا نضر بن حارث. یہ آدمی تاجر تھا اور یہ شام بھی جاتا تھا، یمن بھی جاتا تھا. وہاں سے یہ کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا، افسانے کہانیاں ان کی کتابیں، اور ان کے ذریعے اس نے، کیونکہ قرآن حکیم میں بھی گزشتہ اقوام کے حالات ہیں، تو ان کہانیوں کے ذریعے اس نے قرآن حکیم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. لوگ جب قرآن حکیم کی طرف مائل ہوتے تو یہ ان کو کہانیاں سنا کر اپنی طرف مائل کرتا تھا. تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا. اور ان کا ایک شاعر تھا جس کا نام تھا ابی غرہ جمحی تھا، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا، اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اراد قتل عقبہ بن ابی معیط قال من للصبیہ قال النار. رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہ کہنے لگا میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بچوں کے لیے آگی ہے، تو جو ان کا باپ ہے، تو جن کا باپ تو ہوگا ان کا آگے انتظار کریے، وہ اسی راستے پہ جائیں گے جس پہ تو جاتا ہے. یعنی اس کا یہ عذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان جبریل حبت علیہ فقال له خیرهم یعنی اصابک فی اسارى بدر القتل بالفداء على ان يقتل منهم قابلا مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا
رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اپنے صحابہ کرام کو اختیار دو، جو آپ کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے پاس کافر قیدی بن کر 70 آدمی قیدی بن کر آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا اختیار اپنے صحابہ کرام کو دو۔ 2 صورتیں تھیں، یا تو ان کو تمام کو قتل کر دیا جائے، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ لیکن اگر تم فدیہ لے کر آزاد کرنے والے آپشن کو قبول کرتے ہو تو اس کی ایک اور بھی شرط ہوگی کہ آئندہ جو جنگ، اگلے سال جو جنگ ہوگی، اس میں جتنے آدمی تم ان کے رہا کرو گے اتنے تمہارے آدمی قتل ہوں گے، شہید ہو جائیں۔ صحابہ کرام کو آپشن دیا گیا کہ یا تو ان کو قتل کر دو، کرنے کا فیصلہ کرو، اگر یہ فیصلہ نہیں کرتے ہو دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو۔ لیکن اگر فدیہ لے کر آزاد کرنے کا آپشن قبول کرو گے تو اتنے بندے جتنے تم فدیہ لے کر آزاد کرو گے اگلی جنگ میں اتنے تمہارے آدمی شہید ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے اس آپشن کو قبول کیا کہ ہم ان سے فدیہ لیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی وجوہات تھی، وہ جو مقتول تھے ان میں سے اکثر ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا قیدیوں میں شامل تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد وہ ان قیدیوں میں شامل تھے، باقی بھی اور کوئی کسی کا چچا تھا، کوئی کسی کا باپ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ قیدیوں میں نہیں تھے، وہ جنگ میں شریک تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ تو ان کو سے فدیہ لے کر آزاد کرنے اور آئندہ سال شہید ہونے کے آپشن پر انہوں نے جو فدیہ لینے کا جو ہے آپشن قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کے رشتہ دار تھے، دوسرے صحابہ کرام کے دلوں میں شہادت کی بڑا شوق تھا، تو شہادت کے شوق کی وجہ سے انہوں نے اس آپشن کو قبول کیا، اور کبھی آئندہ سال جنگ احد ہوئی، 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ آپشن قبول ہے کہ ہم ان سے فدیہ لیں اور ہم حاضر ہیں آئندہ سال اس میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شہادت کے لیے ہم پیش کریں گے، ہمیں شہادت جب وہ یہ آپشن جب وہ قبول ہے۔ اس حدیث پاک امام ترمذی نے روایت فرمایا اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس آپشن کو پسند نہیں فرمایا تھا، قبول تو کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی پسند تھا کہ ان کو قتل کرنے کا حکم دے دے، کیونکہ قتل کرنے کا حکم دیتے تو یہ بیماری جو ہے یہ کافی حد تک کم ہو جاتی۔ وعن عطیہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت فی سبی قریظہ وردنا علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم فكانوا ينظرون فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل وكشفوا عنتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في سبي رواہ ابو داود و ابن ماجہ و دارمی۔ عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو بنو قریظہ کی مہم میں جو قیدی بنے۔ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو کچھ ان میں چھوٹی عمر کے تھے، کچھ بڑی عمر کے تھے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں بالغ کون ہے اور نابالغ کون ہے۔ جو بالغ ہے اس کو قتل کیا جائے گا، جو نابالغ ہے اس کو قیدی بنایا جائے گا۔ تو وہ منہ زیر ناف دیکھتے تھے، ناف کے نیچے جو بال ہوتے اگر وہ بال اگے ہوتے
تو اس کو بالغ شمار کر کے قتل کرنے کا حکم دیتے، اور اگر بال نہ ہوگے ہوتے تو اس کو جو ہے وہ نابالغ سمجھ کر اس کو قیدیوں میں شامل کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ناپ دیکھا کہ وہ بال ابھی نہیں ہو گئے تھے، تو انہوں نے مجھے قیدیوں میں شامل کیا، ان میں شامل نہیں کیا جن کو قتل کیا گیا تھا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میت کو اٹھانے کے لیے، جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی، ایک ٹائم میں 4 آدمی ہوگے، اور جو آدمی جنازہ اٹھائے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جنازہ اٹھا کر 40 قدم چلے، 40 قدم چلے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میت کا دائیں جانب ہے اور اس کا جو اگلا حصہ ہے، اگلا وہ اٹھانے والے کا بایاں حصہ بنے گا، میت کا دایاں حصہ ہوگا، تو اس کے اگلے پائے کو پکڑ کر 10 قدم چلے، پھر میت کی دائیں جانب والے اسی کا جو پچھلا پایا ہے اس کو پکڑ کر 10 قدم چلے، اور پھر جو میت کا جو ہے وہ بایاں ہے، اٹھانے والے کا دایاں بن جائے گا، اس کا اگلا جو پایا ہے اس پکڑ کر 10 قدم چلے، اور پھر میت کے بائیں کے جو پچھلا والا جو حصہ ہے اس کو پکڑ کر 10 قدم چلے، یہ 40 قدم جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ ایسا کرو گے تو آپ نے جنازے کو شریعت کے بتائے ہوئے مستحب طریقے کے مطابق اٹھایا۔ اگر ایسے نہیں کرتا تو جتنا بھی موقع مل جائے تو اسے بھی آدمی ان میں شامل ہو جاتا ہے جنہوں نے میت کی نماز جنازہ میں اس کے جنازے کو اٹھا کے وہ جو چلا تھا۔ میت جنازہ اٹھا کر جب آدمی چل رہا ہے تو اس میں جلدی چلنا مستحب ہے، جلدی چلنا مستحب ہے، لیکن جھٹکے لگانا گڑانے کی اجازت نہیں ہے، میت کو تکلیف ہوتی۔ تیز چلنا ہے لیکن جھٹکے نہیں لگانے، اور جھٹکے سے مراد یہ ہے کہ اس سے میت جو ہے وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو لوگ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ میت کے پیچھے چلیں، یہ آگے چلنے سے بہتر ہے۔ اور فرق اس کا اتنا ہی ہے کہ جتنا فرض نماز پڑھنا اور نفل نماز، فرض نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، نفل کا کم ہوتا ہے، اسی طرح پیچھے چلے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، میت کے آگے چلے گا تو ثواب جب وہ گھٹ جائے گا۔ میت کی نماز لے کر میت کی جو جنازہ لے کے جاتے ہیں، آواز کو بلند کرنا مکروہ ہے۔ یہ وہ حکم ہے جس پہ عمل نہیں ہوتا، یہ وہ حکم ہے جس پہ عمل نہیں ہوتا۔ لوگ ساتھ پڑھتے ہیں، جو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ خاموشی سے چلا جائے۔ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جو لوگ علماء ہیں وہ ان کو منع نہیں کرتے، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ خاموشی سے چلا جائے۔ کیوں نہیں منع کرتے؟ وہ کلمہ چھوڑ دیں گے، باتیں تو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم منع کریں جو لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، بھئی کلمہ نہ پڑھو، خاموشی رہو، ایک بات تو مانی جائے گی، دوسری نہیں مانی جائے گی۔ وہ کلمہ پڑھنا تو چھوڑ دیں گے، باتیں کرنا نہیں چھوڑیں گے، تو ظاہر ہے باتیں کرنے سے تو کلمہ پڑھنا بہتر ہے۔ اس لیے علماء منع نہیں کرتے کہ کیونکہ پبلک جو ہے وہ جس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے، تو شریعت جو ہے وہ کچھ کبھی لوگ وہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتویٰ دیا، کوئی
کسی وراثت کے معاملے میں فتویٰ تھا، ایک عورت کھڑی ہو گئی کہنے لگی آپ کا فتویٰ جو ہے، جو آپ نے فتویٰ دیا ہے، میں نے اس کے خلاف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے یہ فرمایا، فتویٰ یہ تھا۔ تو اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع کر دی، کیوں جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث آ گئی ہے تو فتوے کی پھر حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اگر یہ جب بات تھی، جب پتہ کہ چلتا تھا کہ شریعت یہ کہتی ہے تو آدمی دوسری طرف جانے کا سوچتا بھی نہیں تھی، اس وقت تو ٹھیک تھا۔ اب شریعت کا حکم، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے رہو، حدیثیں پڑھ کے سناتے رہو، لوگ اپنی مرضی کرتے۔ تو اس صورت میں جو اصل حکم ہے شریعت کا، اس پہ تو عمل نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ جنازہ لے کر چلو، آہستہ چلو، خاموشی سے چلو۔ تو چونکہ لوگ خاموش نہیں رہتے، بس گپیں تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تو جب کلمہ پڑھ ہوگا چلو، اور باتیں یاد تو نہیں ہوں گی، اس لیے علماء منع نہیں کرتے۔ اسی طرح جس طرح جنازہ لے کر چلتے ہوئے آواز، بلند آواز سے کچھ پڑھنا، ذکر کرنا، باتیں کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جب جنازہ گاہ میں پہنچے تو جنازہ نیچے رکھنے سے پہلے بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ جب تک جنازہ نیچے رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک کسی کے بیٹھنا، جب وہ بیٹھے گا تو مکروہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔